یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم یوحنا کی انجیل باب 10 اور آیت 16 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم یہ باب کو ختم کرے تھے۔ آج ہم باب 11 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا آج ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یہ باب زبردست باب ہے اور یہ باب میں ایک خاص بات ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہیں لازر کو مردوں میں سے جی اٹھاتے ہیں۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے، پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، مریم اور اس کی بہن مارتا کے گاؤں بیتنیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیتنیا مریم کا گاؤں تھا اور جو گھر تھا مارتا کا تھا۔ ہمارے خداوند اس سے پہلے بھی مارتا کے گھر کو آئے تھے۔ اس وقت جو ہے مارتا بہت پریشان تھے کیونکہ مریم ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ اس وقت مریم مسیح کے قدموں میں بیٹھے تھے ان کی سننے کے لیے۔ مسیح اس وقت مارتا کو بتا دیے تھے کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی سننا خدمت گزاری سے بھی اچھا ہے۔ تو یہ مریم کا گاؤں تھا اور مارتا کا گھر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کا بھائی جس کا نام لازر تھا بیمار تھا۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ لازر کو کیا بیماری تھی، ان کے بیماری کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، مگر خدا کا کلام یہ ضرور بتاتا ہے کہ لازر بیمار تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری ایک ایسی چیز ہے جو بول کے نہیں آتی بلکہ ایک دم سے حاوی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ آدمی بیمار پڑنے کے بعد لاچار ہو جاتا ہے، انہیں اپنے خودی سے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ہاؤس کے پاس وہ بیمار 38 برس سے پڑا تھا، انہیں شفا پانا چاہتا تھا مگر اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی۔ 38 برس تک ایسی پڑے رہا، بعد میں مسیح کے ذریعے سے شفا پایا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری انسان کو لاچار بنا دیتی ہے، اور یا میں یقین کرتا ہوں کہ لازر کو چھوٹی موٹی بیماری نہیں تھی بلکہ خطرناک بیماری تھی، اور یہ بیماری ان کو موت کے طرف لے کے بڑھی تھی۔ ان کے بہنا پریشان تھے اور شاید ان لوگوں کو یہ بات کا بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ لازر اب جینے والے نہیں ہیں، یہ بیماری ان کو موت کے طرف بڑھا رہی ہے اور انہوں ضرور مریں گے۔ میرے بھائی، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ دونوں بہنوں کے دل میں اپنے بھائی کے لیے یہ بات پیدا ہوئی ہوں گی کہ لازر اب تھوڑی دنوں میں مر جائیں گے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، پس اس کی بہنوں نے اس سے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ بہنوں کا دل کتنا نرم ہے۔ ان لوگ مسیح کے سامنے کوئی عرضی نہیں رکھے ہیں، یا ان لوگ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ آنا سو آنا اور لازر کو شفا دینا سو دینا۔ ان لوگ جو ہیں مسیح سے صرف یہ ظاہر کرے کہ لازر بیمار ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ان لوگ مسیح کو دیکھے لوگوں کو شفا دیتے ہوئے، اور ان لوگ مسیح کو بول سکتے تھے کہ فوراً آ کے لازر کو شفا دیو۔ یہ کام ان لوگ کر سکتے تھے مگر نہیں کرے۔ ان لوگ صرف لازر کے بیماری کے بارے میں بتائے اور باقی کا مسیح کے ہاتھ میں چھوڑ دیے کہ مسیح جو چاہے وہ کرے۔ میرے دوست، ہم کتنے نئی مرتبہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے یہ کرنا، خدا ہمارے لیے وہ کرنا، یعنی کہ ہم خدا کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں، مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو زبردستی والی بات نہیں دکھیں گی۔ اگر ہم یہ آیت کا آخری حصہ دیکھیں گے تو یہ بہنیں بولتے ہیں، اے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ تو یہاں ان لوگ بولتے ہیں جسے تو عزیز رکھتا ہے۔ عزیز رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ عزیز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت رکھنا۔ مسیح جو ہیں لازر سے محبت رکھتے تھے۔ پولس رسول گلاطیوں کے خط میں لکھتے ہیں، میں جو اب
جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی۔ تو یہاں پولس رسول محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں یہ بتاتے ہیں کہ مسیح نے ان سے محبت رکھی۔ یوحنا رسول مسیح کے ایک ایسے شاگرد تھے جن سے مسیح محبت رکھتے تھے۔ پطرس رسول اپنے خط میں یہ بتائے ہیں کہ مسیح ہم سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ سارے باتوں کے علاوہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح آپ سے محبت رکھتے ہیں اور مسیح میرے سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ جو کوئی بھی مسیح کے ذریعے سے خدا کا فرزند ہے، مسیح اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کی مزاج محبت بھری مزاج ہے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اس وقت بیتنیہ میں نہیں تھے جس وقت ان کو لازر کے بارے میں پیغام بھیجایا گیا۔ مسیح جو ہیں بیتنیہ سے دور تھے، اتنی دور تھے کہ بہنوں کا مسیح کے پاس جانا مشکل تھا۔ اگر مسیح بیتنیہ میں رہتے تو یہ بہنا پیغام بھیجانے کے بجائے خود مسیح سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بہنوں کے دل میں کیا نہیں گزر رہا تھا ہوگا جب لازر اپنے بیماری سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسیح بھائیاں یا بہنا کبھی بھی بیمار نہیں پڑنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بیمار پڑنا خدا کی مرضی ہے کیا؟ میرے بھائی، ہم بیمار پڑ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ میرے دوست، واعظ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ دوسرے الفاظوں میں آپ ایک آدمی کے بارے میں اس کے حالت کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں بول سکتے کہ خدا اس سے محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ہم کسی کا انصاف کریں۔ کرنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے، جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لازر بیمار تھے تو اس وقت بھی مسیح لازر سے محبت رکھے۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، اور یسوع مارتا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح آپ سے اس وقت بھی محبت رکھتے ہیں جب آپ بیمار ہیں۔ مسیح آپ کے ساتھ اس وقت بھی محبت رکھتے ہیں جب آپ صحت مند ہیں۔ انہوں ہمیشہ آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ سے محبت رکھنے سے آپ ان کو نہیں روک سکتے، یہ پکی بات ہے۔ اب آپ شاید یہ پوچھیں گے کہ مسیح پھر چند مصیبتوں کی ہمارے زندگی میں اجازت کئی کو دیتے ہیں۔ اس کی تو وجہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ مسیح آپ سے ہمیشہ محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ ایمان بھی نہیں لائے ہیں تو بھی انہوں آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور کیونکہ انہوں ہمارے سے محبت رکھتے ہیں تو ہم ان کے سامنے دلیری کے ساتھ آنا چاہیے اور ان کے سامنے ہمارے مصیبتوں کو رکھنا چاہیے۔ دلیری کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا، یعنی کہ دل کھول کے ان کے سامنے ہماری عرضی رکھنا۔ دلیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسیح کو یہ کام کرو سو کرو بول کے بولنا۔ ہم زبردستی نہیں کر سکتے مسیح کے ساتھ، بلکہ ہماری عرضی ان کے سامنے رکھ کے ان پہ بھروسہ کرنا کہ انہوں ہمارے یہ عرضی کو قبول کریں گے۔ پیارے دوست، ہمارے زندگی میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان پہ بھروسہ رکھنے کے لیے سیکھنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم صبر کرنا۔ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ان میں آرام لینا۔ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے زندگی میں
ہمارے اچھے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے آنسوؤں کے پار دیکھیں، ہمارے دکھوں کے پار دیکھیں، ہمارے تکلیفوں کے پار دیکھیں، ہمارے امتحانوں کے پار دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی کے اچھے کے لیے اور بہتری کے لیے ہے۔ ہمارے زندگی میں یہ سارے باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اس میں خدا کا ارادہ ہے۔ مسیح بولتے ہیں یہ بیماری موت کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کے جلال کے لیے۔ یسوع مسیح ہمارے زندگی میں بیماری کی یا دکھ تکلیفوں کی اجازت دیتے ہیں تاکہ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے خدا کا جلال نظر آئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کی اجازت کے بغیر ہمارے زندگی میں کوئی بھی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور جب انہوں ہمارے زندگی میں کوئی بھی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہ چیز خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیح جو ہیں مارتا سے بھی محبت رکھتے تھے۔ مارتا مسیح کے قدموں پہ اتنا نہیں بیٹھے جتنا مریم بیٹھے، پھر بھی ان کی محبت ہمیشہ مارتا کے ساتھ بھی تھی۔ آپ شاید دعا میں بہت کم وقت گزارتے ہوں گے، اور آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ کیونکہ آپ دعا میں بہت کم وقت گزارتے ہیں تو مسیح آپ سے محبت نہیں رکھتے ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دعا میں کمی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیح آپ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مسیح کی طبیعت محبت کرنے کی طبیعت ہے۔ اگر آپ دعا میں کمزور بھی ہیں اور زیادہ دعا نہیں بھی کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ مسیح کی محبت آپ کے لیے کم نہیں ہو سکتی۔ انہوں آپ سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو ایک زبردست بات نظر آئیں گی، اور وہ بات یہ ہے کہ مسیح کے شاگرداں اپنے جان کو بچانے کا سوچ رہے تھے، اور مسیح لازر کو مردوں میں سے جلانے کا سوچ رہے تھے۔ مسیح کے شاگردوں میں ایک بات کی یہ